अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ विद राहत राव। आज बजट पर हमारा प्रोग्राम है और हमारे साथ पाकिस्तान से जो मुल्क के माया नाज सियासतदान जनाब शौकत महमूद बसरा साहब हैं, उनसे बजट के बारे में कुछ तफसीलात लेते हैं और कोरोना की जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है उस पर भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत से हैं? पहले मुझे ये बताएं कि आपके कनाडा में ये जो पेंडेमिक है, वायरस का जो इशू चल रहा है कोरोना का, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? बहुत अच्छी, अभी तो कंट्रोल में है, यानी कि हमारा जो सूबा है वहाँ पर हालात अच्छे हैं अभी। अच्छा, नहीं अभी अभी आपके लॉकडाउन की क्या पोजीशन है? लॉकडाउन कंप्लीट लॉकडाउन है या पार्शियल? आपके प्राइम मिनिस्टर साहब इसको लेके चल रहे हैं? नहीं, लॉकडाउन जो है उसको रिलैक्स कर दिया हमारे प्रोविंस में। तो अभी होटल वगैरह और जो मार्केटें हैं वो खोल दी हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो जारी है और फ्राइडे प्रेयर हुई है हर मस्जिद में तीन तीन। मतलब आपके आपके राउंड अबाउट कंट्री के अंदर कितने पेशेंट है कोरोना वायरस की? ज़्यादा नहीं है, हज़ारों की तादाद में। हम हमारे जो यानी कि सिर्फ ज़्यादा टोरंटो में सूरत हाल ख़राब है, बाकी तो ओवरऑल ठीक है। तो डेथ कितनी को हुई है तकरीबन? बस यही है कि ज़्यादा नहीं, बड़ी बहुत कम है। अच्छा 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 अच्छा। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हाँ जी, हाँ या जी। सब हुक्म कीजिए। ये बस मैं वो बजट पे देख रहा था कि जो बजट जो आया है उस पे हर दफ़ा यही होता है कि बजट पे लोग यही कहते हैं कि ये आवाम दोस्त नहीं है। हर बजट पे जब से हम छोटे से थे यही सुनते आए हैं। तो अभी मैं सुना था हुमायूं अख्तर बजट की हमायत कर रहे थे, हारून अख्तर कह रहे थे अच्छा बजट नहीं है, तो एक भाई जो है वो इसी तरह ज़ुबैर जो है वो कह रहा था बजट सही नहीं है, और असद भाई। तो मुझे समझ नहीं आ रही क्या करें अब। देखें राव साहब, बात पता है क्या है? एक तो ग्राउंड रियलिटी और फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो कौम जिसने 32,000 अरब का कर्जा देना हो, और अंदाजा करें कि तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी कोई दुनिया में नहीं होगी और कोई लीडर ऐसा नहीं होगा कि आज तक इक़्तिदार में ना आया हो, उसकी पार्टी इक़्तिदार में ना आई हो, जब इक़्तिदार में आए और आते ही उसको 32,000 अरब का कर्जा मिले जिसमें उसका कोई अमल दखल ना हो, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप उसको उस वक्त मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मखरूज था। ये दो टेक्निक ना, 70 साल एक टाइम होता है, एक सेंचुरी होने वाली है। 70 साल का गद लोग अब तवक्को करते हैं इन माफियात के खिलाफ 2 साल में अब इमरान खान साफ कर दे। अच्छा मुझे ये बताएं, हमने चैलेंज दिया था नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, मैं खुद पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहा, कि आप एक काम करें, हमें बता दें कि आपने 4-4 बारियां ली हैं, एक एक इदारा, स्टील मिल हो, पीआईए हो, आपकी फर्टिलाइजर्स हो, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, कोई एक इदारा बता दे जो आप प्रॉफिटेबल छोड़ के गए हो। आपको मैं आपकी सिर्फ और सुनने वाले नाजरीन के लिए, स्टील मिल जो हमें मिली ये 500 अरब रुपए का कर्जा 5 साल से बंद पड़ी है, वो चल भी नहीं रही है। इसी तरह आपका पीआईए 600 अरब का कर्जा, ये सिर्फ दो हमारे प्राइड, जो मैं समझता हूं कि बहुत बड़े प्राइड था पाकिस्तान का, हम इसको अब आगे बढ़ते हैं जो हमने किया है। हम मौजूदा हालात में क्या कर सकते थे? अब जरा मैं आपको सिर्फ फैक्शन फिगर दूंगा ताकि आप तक बात जानी चाहिए। सूरत ये है कि पाकिस्तान में अब जो हमने टैक्स पेश किया, आप कोरोना वायरस को भी सामने रखें। कोरोना वायरस की कम से कम 3,000 अरब का कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त पाकिस्तान में इसमें इकोनॉमी में नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, सही बात। अच्छा आगे चले, जो आईएमएफ कह रहा है वो ये कह रहा है कि तकरीबन 3 से 4% दुनिया की तमाम इकोनॉमी जो है वो श्रिंक करेंगी। अच्छा अब हमने जो मौजूदा बजट दिया है राव साहब, और बड़ी हम समझते हैं हमारे लिए भी ये टेंशन है कि महंगाई बढ़ी है, सरकारी मुलाजमीन बेचारे, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो रही है, उनके लिए तनख्वाह बढ़नी चाहिए थी। प्राइम मिनिस्टर की और तहरीक इंसाफ की हर मुमकिन कोशिश थी, लेकिन आप ये अंदाजा करें कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार इदारे अफवाज पाकिस्तान, जब उन्होंने ऐसे हालात देखे, उन्होंने खुद अपना बजट लेने से इनकार कर दिया। अब अंदाजा करें कि क्या
ہمارا جو ازلی اور اپنی دشمن ہے بھارت، وہ کبھی کس طرح پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں کرتا ہے، اور آپ اس پہ کمپرومائز کر ہی نہیں سکتے ہیں سیکورٹی بجٹ پہ. لیکن اس کے باوجود اس وقت اداروں کے اندر اتنی کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان حالات کے باوجود راؤ صاحب کے جو اکانومی ہمیں ملی، 5,000 ارب کا قرضہ ہم واپس کر چکے ہیں. ہم نے اس میں جو ابھی اب تھوڑا سا میں آپ کو موازنہ دیتا ہوں، جو برآمدات میں اضافہ ہے ذرا آپ اس کو دیکھیے گا کہ برآمدات میں فروری 2020 میں برآمدات میں 13.6% کا نمایاں اضافہ ہوا. عالمی معاشی سست روی کے باوجود مالی سال 2019-20 میں برآمدات خطے کے دوسرے اگر ممالک سے کمپیئر کریں، پاکستان 3.6%، ہندوستان 1.9%، بنگلہ دیش 5.2%. یہ ابھی ریشیو ہے. اب آ جاتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری پہ. جولائی 2019 سے مارچ 2020 تک پہلے 9 مہینوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری گزشتہ 11 سالوں میں سب سے زیادہ رہی. اب آ جاتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے پہ. کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو آپ کا ہے وہ 73% کم ہوا ہے. میں جو آپ کو فریکشن فگر دے رہا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں اس کو کوئی مجھے آپ کاؤنٹر آرگومنٹ کروا لے. وہ نوید قمر صاحب کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ اس لیے کم ہے زبیر صاحب بھی کہ آپ کی جو ابھی کرونا چل رہا ہے تو وہ لوگ جو اس لیے کمی ہوئی ہے جو کرنٹ ڈیفیسٹ کہ سن تو لو مشینری، وہ کہتے ہیں کہ مشینری آئی نہیں، کیونکہ مشینری آئے گی تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے نا، باہر سے را مٹیریل نہیں آ رہا. جی جی آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، ان کی درجہ بندی دیکھ لیں. دسمبر 2019 میں مودی نے پاکستان کی درجہ بندی کو منفی سے B3 مستحکم کرنے کے لیے اپ گریڈ کیا. یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں. جیسے جون 2020 میں پی ٹی آئی گورنمنٹ سے صرف 1 ماہ پہلے ہی نیچے کر دیا گیا تھا. اب آ جاتے ہیں ہمارا پرسیپشن دنیا میں کیا ہے. FATF گرے لسٹ آپ دیکھ لیں. اس طرح ہمیں دوسرا تحفہ جون 2018 میں FATF کی گرے لسٹ کا ملا. ہر کوئی کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں گی، یہ گرے لسٹ سے چلا جائے گا ڈارک لسٹ میں. اب آگے چلیں، فروری 20 تک 27 ایکشن آئٹمز میں سے صرف 2 کے علاوہ باقی تمام ایکشن مکمل کر لی گیا. میں آپ کو FATF کی بات کر رہا ہوں. نہیں، یہ اس میں تو میں آپ کی تائید کرتا ہوں کہ پاکستان کو اس میں سے نکالا، بلکہ گرے لسٹ سے آگے کام خراب ہونے والا تھا. وہ موڈی والی بھی آپ کی بات صحیح ہے، اور یہ بھی آپ کو چلو اس میں بھی ٹائم فریم جو ایسا ہوا ہے کہ فیبرری. اب آ جاتے ہیں، اب آپ راؤ صاحب آ جاتے ہیں کسی کی ملک کی اکانومی کو اپنے جج کرنا ہے نا، وہ ہوتی ہے اس کی اسٹاک ایکسچینج. اس سال جنوری فروری تک پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے 41,000 کا ہدف عبور کر لیا، اور عالمی سطح پر ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی اسٹاک ایکسچینج کا درجہ بھی دے دیا گیا. اب ایئر آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس میں آپ چلے جائیں، 136 سے 28 پوائنٹ کی بہتری کے بعد یہ 108 نمبر پہ آ گئی ہے. ٹاپ 10 امپروور لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں. بہترین معاشی اصلاحات کی بنیاد پر اب عالمی بینک کو آپ چیک کریں. عالمی بینک نے پاکستان کو 10 امپروور لسٹ میں درجہ دیا ہے. اب آ جاتے ہیں ترسیلات میں، کیونکہ یہ فیکس فگر کی باتیں ہیں، میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے کچھ اس کو پڑھا ہے، اس کی تیاری کی ہے. اب ترسیلات آپ دیکھ لیں، 20 مارچ تک ترسیلات زر میں گزشتہ 5 ماہ میں زبردست اضافہ ہوا ہے. نومبر 19 میں 9.35%، دسمبر 19 میں 20%، 20 جنوری میں 9.36%، فروری 20 میں 15.34%، مارچ 20 میں 9.28%. اسی طرح آپ آ جائیں، گزشتہ سال ترسیلات زر میں 10% کا اضافہ ہوا. ایک چیز اس میں نوٹ کرنے والی ہے، پی ایم ایل این کے آخری 3 سالوں میں ترسیلات زر میں کوئی اضافہ نہیں ہوا تھا. اب آ جائیں راؤ صاحب بجٹ کے اہداف. ایف بی آر ٹیکس میں 3 کھرب روپے جولائی سے فروری 20 تک 17% کا ہم نے اضافہ کیا ہے جو ایف بی
پی آر نے ٹیکس کلیکشن کی ہے. ہماری پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے جو اشرافیہ ہیں جو عرب سے کھرب پتی بن گئے وہ ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ہے. اچھا اب آگے چلیں. جی ڈی پی کا بجٹ خسارہ 3.8% تھا جو کہ نان ٹیکس وصولی کے بعد ہدف کے اور قریب ہونا تھا. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے ذخائر 9 ماہ میں 7.2 ارب ڈالر سے بڑھ کر 12 ارب ڈالر تک کیسے پہنچ گئے ہیں. افراط زر پہلے ہی کم ہونا شروع ہو گیا تھا. پاکستان کی شرح نمو میں 2.5% سے لے کر 3% تک اضافے کی توقع کی جا رہی تھی. اسی طرح اب کووڈ-19 کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. 19 امدادی پیکج ہمیں ملے ہیں اور جو ہم نے پھر آگے کس طرح بانٹے ہیں. حکومت نے 1200 ارب روپے کا امدادی پیکج دیا. پاکستان کے 45% غریب اور مستحق آبادی کو نقد رقوم تقسیم کی تقریباً 1.20 کروڑ خاندانوں کو. اب اگر 1.20 کروڑ خاندان لوگوں کو اگر کرتے ہیں تو یہ 1.20 کروڑ نہیں, ایک گھر کے افراد اب منیمم چلے 4 لگا لیں, یہ تقریباً 10 کروڑ کی آبادی بنتی ہے. اسی طرح آپ سر پانی پی لیں, تھوڑا سا پانی پی لیں, پہلے تھوڑا سا پانی پی لیں. اسی طرح سنیں, کاشتکاروں کی مدد کے لیے گندم کی اضافی خریداری ہم لوگوں نے کی. آپ خود بھی ہارون آباد میں, چنی گوٹ میں آپ کے رقبے ہیں. اسی طرح آپ کا ادھر رقبہ آپ کا ادھر بھی ہے ڈی جی خان کی سائڈ پہ. 95% تجارتی اور 72% صنعتی کنیکشن پر بجلی کے بلوں میں رعایت دی ہے. زرعی سبسڈی اور تعمیراتی پیکج دیا ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس میں 3%, آپ کینیڈا کے چیک کر لیں, 3% کمی کی توقع ہے. پوری دنیا اس میں معاشی تبدیلی کا شکار ہے, یہ فیکٹ ہے. نہ صرف پاکستان کو تشکیل کے بعد سے بلکہ پوری دنیا کو بدترین عالمی صحت اور معاشی بحران کا سامنا ہے. آخری بات کہوں گا, ان حالات میں ترقی یا معاشی بحران کے لیے جو موجودہ حکومت کو مورد الزام ٹھہرانا سراسر ناانصافی ہے. اب ہم ایک دو چیزیں اور نظر ڈسکس کر لیتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, حکومت ابھی اس کے اوپر میں ابھی آپ کو خبر دے دیتا ہوں اندر کی. ابھی بھی حکومت غور کر رہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی جگہ پہ کٹ لگا کے جو ہمارے سرکاری ملازمین ہیں ان کو کچھ اکاموڈیٹ کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اس کی وجہ خود پرائم منسٹر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سرکاری ملازم جو ہے اس پر بڑا پریشر آیا ہے, اس کے وہ بیچارے کے حالات اچھے نہیں ہیں. ان حالات میں مجھے بتائیں اچھا سب سے بڑا میرا چیلنج ہے تمام اکانومسٹ کو, آپ نوید صاحب کو لے لیں, ابھی آپ کہہ رہے تھے ان کی بات کر رہے تھے, زبیر صاحب کو لے لیں, کسی کا ایک بتا دیں آئٹم جس کے اوپر موجودہ حکومت نے ٹیکس لگایا, ایک آئٹم. اب مجھے بتائیں ان حالات میں جب آپ کا خزانہ خالی پڑا ہو, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو آپ میں کہنے لگا ہوں, آپ کا خزانہ خالی پڑا ہو, آپ کو آپ کے پاس کرپٹ مافیاز کا آپ کو سامنا ہو, کورونا ہو, ٹڈی دل ہو, ایل او سی پر جنگی محاذ ہو, 5,000 ارب کے قرضے واپس کر چکے ہوں. یہ عمران خان ہے جو ان حالات میں بھی نئے ٹیکس نہیں لگنے دیے انہوں نے. سو میرے بھائی ابھی, لیکن میں کہوں کہ سب اچھا ہے کہ سب دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, نہیں, بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. دعا کریں کہ ہم لوگ یہ کووڈ سے نکل آئیں. مافیاز کو ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے, مافیاز پکڑے جا رہے ہیں. آپ چینی مافیا کو دیکھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اپنی حکومت ہوتے ہوئے قیمت بڑھی. کیا ماضی میں 140 چینی کی قیمت نہیں گئی تھی؟ کیا وہاں پر 27 ارب کی سبسڈی ماضی کے حکومتوں نے نہیں دی ہے؟ یہ فیکچوئل بات ہے, دی ہے. لیکن یہ پرائم منسٹر نے کہا یہ چینی کی قیمت کس طرح بڑھی ہے, سبسڈی کیوں دی گئی ہے, کمیشن بنایا, رپورٹ پبلک کی. جب ان کے خلاف ادارے کاروائی کرنے لگے وہ جا کر انہوں نے سٹے لے لیا. لیکن گزارش صرف اتنی ہے, موجودہ حالات میں ہم خود سمجھتے ہیں, میرا بھی ایک, میں وائٹ کالر آدمی ہوں, کیونکہ اس وقت 25% راصف وہ لوگ ہیں جو ہیو ناٹس ہیں, جن کے پاس صبح کی ہے شام کی نہیں ہے, جس کو ہم بلو پاورٹی کہتے ہیں. اور پھر آ جاتا ہے سفید پوش طبقہ. وہ سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے. اس نہ وہ ہاتھ پھیلا سکتا ہے, نہ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے, نہ وہ امدادی پیکج لے سکتا ہے. اس نے اپنی سفید پوشی بھی قائم کرنی ہے, اس نے اپنے بچوں کو پڑھانا بھی ہے, اس نے اپنا آنا جانا بھی کرنا ہے. تو ہمیں حالات کا اندازہ ہے.
سر اس پر یہ جو پیٹرول والا مسئلہ ہے، لوگ بڑے خوار ہو رہے ہیں پیٹرول پمپ پر، بڑی مسئلے مسائل ہیں، یہ اس کا بحران کا کون ذمہ دار ہے؟ اب میں خیر ہر چیز تو نہیں ہم حکومت پہ نہیں ڈال رہے، اس پر کوئی حکومت نے توجہ دی ہے یا کچھ لوگوں کو پکڑا ہے کیا؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میری گزارش سن لیں ذرا. جی جی. جب یہ پیٹرول اور ڈیزل کی مصنوعی قلت کا سامنا ہو تو پرائم منسٹر نے نوٹس لیا. اس میں ہم نے کیا کیا؟ وزارت پیٹرولیم اور اوگرا آئندہ 48 سے 32 گھنٹوں میں پیٹرول کی باقاعدہ سپلائی کو یقینی بنائیں گے. الحمدللہ. اس میں ہوا کہ میں کہتا ہوں ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہماری پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے. میں جب باقی ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں، میں وزٹ بھی کیے ہیں، آپ جیسے دوست بھی ممالک میں رہتے ہیں، جب کوئی مشکل آتی ہے نا تو لوگ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگ اپنا اس میں حصہ ڈالتے ہیں. اور ادھر کیا آتا ہے؟ جب کوئی عید کا تہوار آ گیا، جب کوئی پریشانی آ گئی تو یہاں پر چوری چکاری کو بڑھا دیا جاتا ہے، کمیشن کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے اب پاکستان پرائم منسٹر عمران خان نے ایشیا میں اس وقت سب سے کم قیمتیں پیٹرول اور ڈیزل کی پاکستان میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، بلکہ پوری دنیا میں بہت. اب ہمارے بھی یہاں پر $130 پر لیٹر ہے، تو تقریباً پاکستانی تو وہ بنتا ہے 200 روپے کے قریب لیٹر ہے یہاں. بالکل ایسے ہے. اب اصل میں پرابلم کیا ہے راؤ صاحب؟ مافیاز جو ہے نا، انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا ہوا ہے، اور کرپٹ سیاستدان مافیاز کی مدد کرتے ہیں. ملک کو اتنے عرصے سے لوٹا جا رہا تھا، کسی نے توجہ نہیں دی. تحریک انصاف کو عوام اور کمزور طبقے کی فکر ہے. عام آدمی کا تحفظ یقینی بنائیں گے، اس میں کبھی دو رائے نہیں ہے. وزیر اعظم عمران خان نے مافیاز کے خلاف الگ اٹھایا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ ان مافیاز کی کمر توڑیں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ ابھی کل جب پرائم منسٹر نے میٹنگ لی، اس میں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں 3 بڑی کمپنیاں، ان کے سی ایوز کو گرفتار کیا جا چکا ہے، ان کے خلاف ایف آئی آر دی جا رہی ہیں. اور اب جیسے ہی ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے، فوری طور پر سپلائی بہتر ہوئی ہے پاکستان میں. آپ دیکھیں گے کل سے پر 2 دن سے بہتر آج ہے. اور انشاءاللہ 48 گھنٹے کے اندر ہم نے یہ کہہ دیا ہے کہ پی ایس او ٹیک اوور کر لے گا تمام کمپنیوں کو، خواہ وہ شیل ہو، خواہ وہ ٹوٹل ہو، خواہ کوئی کمپنی ہو. اب جب ہم نے یہ حکومت نے کہا، فوری طور پر کنٹینر پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، فوری طور پر سپلائی جانی شروع ہو گئی ہے. کیونکہ جب ہم نے قیمت کم کی، ان کمپنیوں کو محسوس ہوا کہ ہم جو اربوں خربوں کما رہے تھے، ہماری پروفٹ میں تو کمی آ گئی ہے. انہوں نے جان بوجھ کر پیٹرول پمپوں پر پیٹرول دینا بند کر دیا. اس وقت حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ تمام ان کمپنیز کو جو پیٹرول پمپ ہیں ان کو حکومت اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے. جب ہم نے کسٹڈی میں لینے کے لیے آگے بڑھے، انہوں نے انشور کر دیا کہ پیٹرول اور ڈیزل پہنچاتے ہیں. یہ تو حالات ہیں. شوکت صاحب، کچھ سیاستدان جو ہے نا ان پہ ویسے ہی الزام بھی ہوتا ہے، کیونکہ ابھی لوگ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ روز صاحب نے $35 ملین جو ہے نا وہ کینیڈین حکومت سے لے کے پاکستان کے نام پہ، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ افواہیں بھی ہوتی ہیں. بندے کا اپنا ضمیر صاف ہونا چاہیے. بندے کو آپ کے کردار کو، میں اب یہ آن لائن لائیو کہہ رہا ہوں، ہم نے زندگی میں ہم نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، آپ کے خاندان کے ساتھ گزاری ہے، آپ کی ساری فیملی ہمارے ہارون آباد بیٹھی ہے. پھر میری آپ کی رشتہ داری، میرے جو سسرال ہیں وہاں آپ کی چنی گوٹ میں زمینیں ہیں، فیروزہ میں آپ کی زمینیں ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بڑا کرم کیا اور آپ کو ایمان کی طاقت دی ہوئی ہے. میں ہمیشہ دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب دوست باہر کے ممالک میں جاتے ہیں فری ماحول ملتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ راؤ صاحب الحمدللہ آپ پاکستان آئے اور ہمیشہ مجھے بلکہ آپ کہتے ہیں کہ یار نماز مت چھوڑا کرو، وظیفہ مت چھوڑا کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی طاقت دی ہوئی ہے. اس لیے میں آپ کو گزارش کروں، ایک کو پنجابی دی مثال ہے، کتے بھونکتے رہتے ہیں گڈیاں نکل جاتی ہیں. نہیں، میں ویسے کہہ رہا تھا کہ لوگ تو بات کرتے ہیں، سارے سیاستدان ایسے نہیں ہوتے، بہت اچھے اس میں لوگ عبادت سمجھ کے بھی آتے ہیں. میں آپ کے بارے میں بھی یہی کہوں گا کہ 35 سال سے جانتا ہوں. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ شوکت صاحب کے پاس وزیر ہے، کتنا پیسہ ہے؟ میں نے کہا اگر شوکت صاحب کے پاس پیسہ ہوتا تو سب سے پہلے سن تو لیں، میں کہا سب سے پہلے مجھے دیتے، میں یہاں کام نہ کرتا، میں واپس چلا جاتا. میں نے کہا ان کے دادا کے 25 مربے تھے اور وہ ماشاءاللہ شروع سے ہی اللہ نے ان پر کرم ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی لائف ایسی نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی بہت گاڑیوں کا فلیٹ ہے اور بہت کوئی مثلا ایسے ایک زندگی ایسی ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ
सब तुम्हारा कर्म है बस। आका, ये बात अब तक बनी हुई है। हाँ जी। अल्लाह ताला हर और मैं अब कहता हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला पंजाबी कहते हैं हर किसी ओले रखे। हाँ जी, ये हाँ जी। कितनी बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि राव साहब के पास बहुत भाई है, अच्छी बात है, ये अल्लाह ताला की करने वाली। अब नहीं। मेरे मुकाबले में मैं सियासी बात नहीं करना चाहता। जी जी। वहां पे नौदौलतिये हैं जो महीने का 30 करोड़ रुपया टैक्स चोरी करते हैं। अल्लाह। मैं आपको वो 30 करोड़ रुपया टैक्स चोरी करते हैं। अच्छा अब क्या हुआ, जब उनके खिलाफ नैब में तहकीकात शुरू हुई, उन्होंने उल्टा कि जी शौकत बसरा को चेक करें, और शौकत बसरा ने क्या किया, शौकत बसरा ने एक DGISI को दरखास्त दी, शौकत बसरा ने दरखास्त हाई कोर्ट में दी, एक प्राइम मिनिस्टर को दी कि जी ये मेरे असासे हैं, इनके अलावा कोई असासा तो इनको जब्त करें, और नैब को दी, और नैब को भी कहा कि आओ मेरा चेक करो मुझे। नहीं सर, मैं सिर्फ ये नहीं कहा, मैं चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के पास गया, मैंने कहा, और आज तक ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ, मैंने कहा जी मुझे नोटिस आया है, मुझे JIT चाहिए, किसके खिलाफ, शौकत बसरा के खिलाफ। उस JIT में कौन हो, ISI, MI, FIA, IB, पुलिस, तमाम इदारों के लोग डालें और टेलीवाइज करें, उसको टेलीविजन पर दिखाएं। मुझे तो फख्र है अपने आप में कि अल्लाह ताला ने मुझे ईमान की ताकत दी आपकी तरह। मेरा तो ओढ़ना है कि कोई मेरे पे उंगली नहीं उठा सकता मेरे किरदार पे। बाकी मैं समझता हूँ हसद करने वाले, वो कहते हैं ना, वो छोटे ना बसा से पढ़ते होते था, जलने वाले का मुंह काला। इसलिए हिम्मत और ताकत से आगे बढ़ते रहे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, दुआ करें। ये कोरोना के बारे में थोड़ा सा आखिर में, मुझे पता है आपका टाइम कीमती है, बस ये बता दें कि इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं और आवाम क्यों नहीं सीरियस हो रही। इसको चाहिए हुकूमत का साथ दे और मास्क वगैरह की पाबंदी करे, क्योंकि जो हालात नज़र आ रहे हैं बड़े अच्छे नहीं हैं। राव साहब ये बात आप दुरुस्त कर रहे हैं, कोरोना वायरस जो है उसने बड़ी परेशानी पैदा की हुई है। और अब तो हालात ये हैं कि लोगों ने, लेकिन पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे थे कि हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह नहीं चल सकते, हर मुल्क की अपनी रियलिटीज हैं। हमने एक तरफ कोरोना से लड़ना है तो दूसरी तरफ लोगों को भूख और अफलास से बचाना है। और आज देखें राव साहब कि वो मुमालिक, अमेरिका से बड़ा मुल्क तो कोई नहीं था जिसकी इकोनॉमी आसमान से बातें कर रही थी, जी जी, जिसका हेल्थ केयर का निजाम आसमान से बातें कर रहा था, किस बुरी तरीके से एक्सपोज हुए हैं। 1,15,000 लोग फौत हुए। इसके बावजूद अल्टीमेटली उनको SOPs के साथ मुल्क खोलना पड़ा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ के लोग आज भी, मेरा आपका जिला बहावलनगर है, मैं एक पिछले दिनों एक फातिहा पे गया तो लोग पता क्या कह रहे थे, कोई कोरोना मरोना कोई नहीं है, जेड़ी रात खबर से आनी है, यहूदियों की साजिश है, ये यहूदियों की साजिश है, ये पैसे लेने के लिए हो रहा है। और आज सूरत ये है राव साहब, आप यकीन मानेंगे मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें अब कोरोना का शिकार हो चुके हैं और सीरियस हालात में हैं। और आपको पता है कि मैंने इन कोरोना के मामलात में बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया और समझता था हमारा फर्ज बनता है कि डॉक्टरों की मदद करें, गरीब आवाम की मदद करें। लेकिन इस वक्त तो हालात ये है कि बहुत ही सिचुएशन क्रिटिकल है, इसमें कोई कतई दो राय नहीं है। लेकिन मैं अब प्राइम मिनिस्टर कल ये फैसला करके गया लाहौर में कि अब हमने सख्ती से पेश आना है, जो SOPs इख्तियार नहीं करेंगे अब फ्री हैंड उनको दिया गया है। पहले ये होता था कि शौकत बसरा को कॉल आ गई हारूनाबाद फोटाबाद से कि देखें जी मुझे डबल सवारी में पकड़ लिया है, दुकान खोली है तो पकड़ लिया है। अब हमने भी फैसला कर लिया है और हम SHO को कहते थे, AC को कहते थे कि यार चले अगर इनको एक चांस दे दे, इनको माफी दे दे, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन अब हम समझते हैं कि ये अपने आप से भी ज्यादती कर रहे हैं, अपने घर वालों से भी। ये तो खुदकशी है ना, खुदकशी की तरफ जा रहे हैं ना फिर वो तो। हाँ बिल्कुल खुदकुशी है, दे आर सुसाइड बॉम्बर्स। तो दुआ करें कि अल्लाह पाक कोरोना वायरस से सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको भी महफूज रखे और आपके घर वालों को। बहुत शुक्रिया सर आपका टाइम देने का, अल्लाह ताला आपको। अस्सलाम वालेकुम। देखिए नाजरीन, ये थे हमारे साथ शौकत महमूद बसरा साहब, तर्जमान पंजाब हुकूमत और PTI के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात। उन्होंने बड़ी तफसील से हमें बताया कि हुकूमत ने जो क्या क्या फ़ैसले लिए हैं। बात यह है कि हम हर चीज़ हुकूमत पर नहीं डाल सकते।
حکومتوں کا کام جو ہوتا ہے وہ ان کو کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ عوام جو ہے اس کو بھی جو حکومت کی ہدایت ہیں، جیسے ہم ان ملکوں میں آ کے قانون پر عمل درآمد کرتے ہیں، قانون کی پاسداری کرتے ہیں، بڑے آرام سے لائن اپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے ہی میں نے بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں جیسے ہی پاکستان پہنچتا ہوں ایئرپورٹ پر تو دیکھتا ہوں کچھ لوگ جو امریکہ سے یا کینیڈا سے جاتے ہیں وہ بیگیج میں کچھ دیر ہو جائے، جیسے وہ بیلٹ پر چلتا ہے، بہت شور مچاتے ہیں، بہت شوخی ہو جاتے ہیں، بہت بدتمیزی کرتے ہیں. وہی لوگ یہاں آرام سے رہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو قانون پر عمل درآمد کرنا، قانون پر جو کو فالو کرنا کیوں نہیں اچھا لگتا. اپنے ملک میں جا کے یہاں بڑی آسانی سے اس پر عمل کرتے ہیں. تو حکومت کے بس میں جو ہے وہ کر رہی ہے. بجٹ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بجٹ میں مہنگائی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ تو کوئی بھی دنیا کی حکومت ہو اس کے پاس ایک یہ ہے کہ بھئی ابھی کرونا کی وجہ سے حالات ایسے ہیں تو ہم یہ نہیں کر سکے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.